وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني يخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس البرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اب قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ان میں کیا تھا؟ اکانومک ڈس آرڈر تھا، معاشی فساد تھا، بے ایمان لوگ تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی فرمایا جو پہلے انبیاء نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اب یہ حقوق العباد کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ ایک دن کا عذاب جو کہ سخت اور گھیرنے والا دن ہوگا، اس کا عذاب تم پہ آ پڑے گا۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ اور دوسروں کو پورا حق دو، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو، تعداد میں بھی کمی مت کرو۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ کی دی ہوئی بچت کیا ہے کہ برکتیں بہتر ہیں، کہ اگر مال حرام ہو تو بظاہر تو انسان مزے میں ہوتا ہے، لیکن وہ پیسہ منحوس ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور وہ پیسہ کیسے؟ آسٹینیشن، نمائش، دھوم دھام پہ پیسہ اڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا پیسہ دے برکتوں والا ہو۔ فرمایا کہ اکفنی بحلالک عن حرامک ما قل وکفا خیر مما کثر وانہا، جو کم ہو اور کفایت کرے بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور انسان کو غافل کر دے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر ٹھیکیدار نہیں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز، کیا تمہاری دینداری تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے آبا پوجتے تھے، یا اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ یہی تمہاری نماز سکھاتی ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک تو تم ہی ہو جو بڑے باوقار اور نیک چلن ہو، تم بڑے نیک بنتے ہو۔
قال یا قومی، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، فطرت صحیح پہ ہوں، نیک انسان معروف تھا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور تمہارا خلاف کر کے خود میں اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے میں منع کر رہا ہوں، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ کہا صرف ابلاغ نہیں کرنا، صرف پہنچا نہیں دینا، بلکہ اصلاح بھی ساتھ میں کرنی ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق نہ بنا دے اور تم پہ بھی ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پہ آیا، اور قوم لوط تم سے دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، انہوں نے بھی وہی نسخہ بتایا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، استغفار کرو، معافی مانگو، ان ربی رحیم ودود، یقین مانو میرا رب بار بار رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں بے زور آدمی ہے، ایک کمزور آدمی ہے، اگر تیرا خاندان، تیرا پشت پناہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور تمہاری ہماری نظر میں کوئی عزت نہیں، تم ہم پر غالب نہیں ہو، اگر تمہارے یہ سرمنز بند نہ ہوئے تو دیکھنا ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قال یا قومی، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ کے مقابلے میں زیادہ زور آور ہے، زیادہ بھاری ہے، اور تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، یقیناً میرا رب جو تم کر رہے ہو اس کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کس پر عذاب آتا ہے رسوا کرنے والا اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ہم نے حضرت شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا اپنی رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چیخ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے بجھے گویا کہ بسے ہی نہ تھے، گویا کہ وہ آباد ہی نہ تھے۔ خبردار، پھٹکار ہے مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی تھی۔ تو دیکھیں کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں سب پڑا رہ جائے گا، ہم خود چلے جائیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ہر انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، کچھ عرصے کا امتحان ہے، انسان آتا ہی جانے کے لیے ہے۔ وہ رب کو پتا، اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم، ہم سب نے چلے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کب جانا ہے، کون سا لمحہ، کون سی گھڑی ہوگی اور کس حال میں جائیں گے۔ بہرحال اس چیز کا سب کو یقین ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے، کہ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اے انسان، تم میں سے کوئی نہیں جان سکتا، جتنی ترقی کر لو، جتنی سائنس ترقی کر لے، کہ انسان کس لمحے جائے گا، کون سا وقت ہوگا، جل کے، ایکسیڈنٹ سے، کسی روڈ پہ، کسی سڑک پہ، کسی دہشت گردی سے، بہرحال انسان نے جانا ہے، ڈوب کے مرے گا، فضاؤں میں بکھر کے مرے گا، انسان نے مرنا ہے۔ یہ دنیا کا کارواں چلتا رہے گا اور ہم نہیں ہوں گے، انسان نہیں ہوں گے۔ کہا کیا لے کر جا رہے ہو اس کی فکر کرو، کیا چھوڑ کر جا رہے ہو اس کی فکر مت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، تورات اور معجزات عطا کیے۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون درست راستے پہ نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کی پیشوائی کرے گا، قیامت کے دن آگے آگے ہوگا۔ فأوردہم النار، پھر ان کو آگ پہ پہنچا دے گا۔ وبئس الورد المورود، اور کتنا برا گھاٹ ہے جس پہ پہنچے، اور پڑی اس پہ اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی اس پہ لعنت پڑے گی۔ کتنا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ
اب بھی کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے۔ وما ظلمناہم، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ کچھ کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے جب اللہ کا حکم آ گیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ہلاکت کے سوا کچھ بھی ان کے معبودوں نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ انتہائی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، فی الواقع اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کر لے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ نے قیامت کے دن کو یوم مجموعن کہا کہ سب اولین آخرین انس و جن سب اکٹھے ہوں گے۔ اللہ نے ایک جگہ اس کو یوم التغابن کہا، وہ بزنس کا دن ہوگا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ یوم الدین، وہ دن ایسا ہوگا کہ جو اللہ نے اس دنیا میں دیا، دین جو دیا وہ قرض ہے، اس قرض کو لوٹانا ہوگا۔ اور یوم الفصل کہا کہ وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ دن ایسا ہوگا جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، سرِ عام اعلان ہوگا، وہ دن پیشی کا دن ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور اس سے ہم جو ملتوی کر رہے ہیں وہ صرف ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا۔ تو رسوائی اور عزت سب کے سامنے ہوگی۔ اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ نفسی نفسی، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی مگر اللہ کے حکم سے۔ فمنہم شقی وسعید، کچھ لوگ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں پہ کر رہنا ہوگا، دھاڑنا ہوگا، چیخو پکار ہوگی، سسکا لینا ہوگا۔ زفیر گدھے کی پہلی آواز کو کہتے ہیں اور شہیق آخری آواز کو کہتے ہیں، اس طریقے سے چلا رہے ہوں گے، درد ہوگا، کرب ہوگا۔ خالدین فیہا، اور اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، الا کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ ایسا سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا، ایسی بخشش ہوگی جو لازوال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو سعداء روحیں بنا دے، نیک بخت روحیں بنا دے۔ فلا تک فی مرجۃ مما یعبد ہؤلاء، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو کتاب دی جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ کی گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، لازماً ہر ایک کو تیرا رب پورا پورا بدلہ عطا کرے گا ان کے اعمال کا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ پکے رہیے، قائم رہیے، ڈٹ جائیے، جم جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ایک شخص آپ کے پاس چل کے آیا اور پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر تم پکے رہو، ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ڈٹ جانا انتہائی مشکل ہے۔ ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھی جو پلٹ آئے ہیں ایمان کی طرف، وَلَا تَطْغَوْا، آپ سرکشی مت کریں، طغیانی پہ آمادہ نہ ہوں، یقیناً جو وہ کر رہے ہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، کہ بلب میں کرنٹ زیادہ ہو اور کم ہو رہا ہو تو کیا ہوگا، فیوز ہو جائے گا۔ تو انسان کو
فرمایا کہ تھوڑا کام کرو لیکن اس پہ خیر الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کم کام کرو لیکن کیا ہو کہ اس میں استقامت ہو، اس میں ہمیشگی ہو. ایسا نہیں ہو کہ ایک رات پوری آپ نوافل پڑھتے رہیں اور اگلے دن صبح کی نماز قضا ہو جائے. تو فرائض کو فرائض کی سطح پہ لے کر آئیے اور نوافل کو نوافل کی سطح پہ. تو استقامت انتہائی ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ حجاب شروع کرتے ہیں اور ایسا کہ جی وہ ہاتھوں کو بھی اور پاؤں کو بھی کور کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہے وہ ایسے باقی ہوتے ہیں کہ سب چھوڑ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں، استقامت بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو پھر صراط مستقیم پہ رکھے، استقامت پہ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کس طریقے سے آپ استقامت کا پہاڑ تھے. ایک طرف بدر کی فتح ہے اور دوسری طرف بیٹی کا انتقال ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی روٹین میں فرق آیا ہو اور وہیں پہ ایک وہ میدان کربلا شروع ہو گیا ہو، ایسا نہیں تھا. تو سب سے بڑی چیز استقامت ہے. اور کہا کہ لیڈر تو ویسے مضبوط ہونا چاہیے، جتنا کیل مضبوط ہوگا اتنا وزن اٹھائے گا. اگر کیل مضبوط نہیں ہے تو چیز گر جائے گی. تو ذمہ داری کا احساس استقامت پہ رکھتا ہے اور گمراہی استقامت کی کمی سے ہوتی ہے. اور استقامت ہمیشہ نیکی کے کاموں پہ ہو. ابو جہل اس کو بہت استقامت تھی لیکن کس چیز پہ؟ گمراہی پہ. کہ آخری وقت آیا تو کہنے لگا کہ میری گردن اوپر سے کاٹنا کہ یہ سردار کی گردن ہے. آخر وقت تک اس کو کلمے کی توفیق نہیں ہو. بس وہ استقامت، وہ کفر پہ ڈٹا رہا، وہ جمع رہا. فرعون کو دیکھیں، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے اس وقت کہا کہ انا من المسلمین. تو اللہ کا جواب آیا آنا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو موت کا گھنگرو بجنے لگا. اب تو وہ غیب کے پردے ہٹ گئے. اب تو وہ عذاب کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے. تو بہرحال استقامت اچھے کاموں پہ ہونا چاہیے، نہ کہ برے کاموں پہ. استقامت وہ ہو جو اللہ نے حکم دیا، معتدل راستہ ہو جو کہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، اور مت جھکو ظالموں کی طرف ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. اور تمہیں کوئی ایسا ولی نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. حسن بصری فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ اللہ نے ان دو لفظوں میں جمع کر دیا کہ لا تتقوا اور لا ترکنوا. لا تتقوا کہ حدود شرعیہ سے نہ نکلو اور لا ترکنوا کہ بروں کی صحبت سے بچو. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے دن کے دو کناروں پر، یعنی صبح اور عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے. وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ اور کچھ رات گزرنے پر مغرب اور عشاء. ان الحسنات یذہبن السیئات یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. 4 نمازوں کی بات یہاں پہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تو وہاں پہ نماز ظہر کا ذکر ہے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت والوں کے لیے نصیحت ہے. واصبر آپ صبر کیجئے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہ تم میں پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر با اثر با سمجھ لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دے دی تھی. واتبع الذین ظلموا اور ظالم تو اس کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، دولت دیے گئے تھے، عیش دیا گیا تھا، مال نے انہیں سرکش بنا دیا. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ تھے ہی گناہگار. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر چاہے تیرا رب تو لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا. وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگی کر دی، کسی کو صراط مستقیم پہ چلا دیا اور کسی کو اللہ نے گمراہ کر دیا. اللہ نے سب کو چوائس دے دی. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب کی رحمت ہو. اللہ ہم سب کو اپنی دامن رحمت میں لے لے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی آزمائش کے لیے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور تمام انسانوں سے بھر دوں گا. اے نبی ہم آپ کو رسولوں کی خبریں سناتے ہیں آپ کے دل کی تسکین کے لیے. ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور قرآن پاک نصیحت ہے اور مومنین کے لیے یاد دہانی ہے. اب دیکھیں کہ ایک چیز آپ کو ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ صبر کریں.
تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو یہ چیز تسلی دیتی ہے۔ اب میں جس بیماری میں ہوں تو کوئی مجھے تسلی دیتے کہ دیکھیں اس کو بھی ہوا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی ہوا وہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ چیز بہت تسلی دینے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی خبریں سنائی گئیں کہ دیکھو ان کو بھی اذیتیں دی گئیں، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن وہ صراط مستقیم پہ ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ قصے ہم آپ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ کے دل کی تسکین کے لیے۔ اور یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ حق ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، وموعظۃ، اور یہ نصیحت ہے، وذکر، اور یاد دہانی ہے۔ اب دیکھیں یاد دہانی کیسے کہ اللہ نے ہماری فطرت میں وہ معرفت تو رکھ دی۔ اب کوئی گفٹ کسی انسان کو دیتا ہے تو انسان جیسے ہی اس گفٹ کو اٹھائے گا تو اس کو اس کا دوست یاد آ جائے گا۔ تو ذکر کہ ہماری فطرت میں وہ یاد ہے لیکن وہ بھولی بسری ہے، تو جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر بتا دیا کہ وہ تمہیں جو چیز تمہارے اندر تمہاری فطرت میں رکھی گئی تھی وہ نور قرآن سے اجاگر ہوگا، وہ نور علی نور ہوگا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، اور کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی چھپی باتیں اور خزانے ہیں، اور تمام معاملات کا رجوع بھی اس کی جانب ہے۔ اس کی بندگی کرو، اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو پوجو اور اسی پہ توکل کرو، اعتماد کرو، بھروسہ کرو۔ یقیناً تیرا رب بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو، اپنے نیتوں اور ارادوں کی حفاظت کرو۔ سورۃ یوسف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سورت ہے سورۃ یوسف، جو اس کا عنوان ہے وہی اس کا مضمون ہے، اور بہت کم صورتیں ایسی ہیں، اور قصص النبیین والا انداز ہے کہ حضرت یوسف کی پوری زندگی کی کہانی چلے گی۔ یہودیوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت یوسف مصر کیسے پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا اور آپ کی پوری کہانی سنا دی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو قرآن عربی اتارا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، کیونکہ پہلے مخاطب عرب تھے تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن پاک کو اتارا، اور عربی زبان اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور بہترین اور وسیع زبان ہے، فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تو زبان میں اتارنا تھا، انسان کی لیول پہ بات کرنی تھی۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پہ بہترین پیرائے میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اے نبی ورنہ آپ تو اس سے پہلے بے خبر تھے، لا علم تھے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند میں نے دیکھا کہ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ قَالَ يَا بُنَيَّ، تو باپ نے کہا اے میرے بچے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں یہ قصہ، سب سے پہلی چیز کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا تعلق کیا تھا، کیسا خوبصورت تعلق ہے کہ جیسے ہی خواب دیکھا تو باپ کے پاس آئے اور باپ کو سنایا۔ تو خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو انبیاء کو خواب نظر آتے ہیں، وہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انبیاء کو صحیح خواب، سچے خواب نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی نظر آتے ہیں اور بعد میں ویسی ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور تیسرے شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ تحدیث نفس اور اس طرح کے بیہودہ خواب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خوبصورت خواب دیکھا تو باپ نے کیا کہا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے ان میں حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، تو انہوں نے کہا میرا بچہ
اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور ایسا ہی ہوگا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں اس ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ تو کہا معاملہ فہمی کی حقیقت اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، بصیرت عطا کرے گا، ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے کی اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقتیں بتا دے گا۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین جو حضرت یوسف سے چھوٹے تھے، ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں۔ اب ان کو اپنی تعداد پہ فخر تھا کہ ہم 10 ہیں اور باپ ہمارے یوسف اور بنیامین سے پیار کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد واضح غلطی میں ہیں۔ اب کیا کرو؟ اب دیکھیں سوچ، ایک سوچ رحمان کی سوچ، ایک شیطان کی سوچ۔ اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ کیونکہ یہ بچے فرما بردار ہیں تو باپ کو پیارے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان جیسے اخلاقیات سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ بس اس کو قتل کر دو، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ قال قائل منہم، اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یہودا ان کا بڑا بھائی تھا اور وہ تھوڑا سا نرم دل تھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ما لکا، اب دیکھیں کہانی کا فالتو حصہ ختم، اللہ تعالیٰ نے بہت کنسائز کر کے مختصر کر کے حضرت یوسف کی سٹوری سنائی۔ اب ایسا ہوا کہ انہوں نے سارا پلان آؤٹ کر لیا، سازش کر لی۔ اب انہوں نے کہا یا ابانا، باپ کے پاس آئے، اے ہمارے ابا جان مالا کا، آپ کو کیا ہے، لا تأمنا علی یوسف، ہم پر یوسف کے معاملے میں آپ بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ ہمارے ساتھ کھائے گا کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب نے فرمایا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اچھی بات کرنا چاہیے، انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے نکالا کہ بھیڑیا نہ کھائے، تو ان کے ذہن میں بھی آ گیا بھائیوں کے کہ اب چلو ہم اس کو اس طریقے سے پلان کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے کہا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوئے۔ فلما ذهبوا به، اب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ساتھ بھیج دیا، اب باپ کو منا کر لے گئے۔ اب جب لے کر گئے وَأَجْمَعُوا، انہوں نے طے کر لیا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے حضرت یوسف کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تو ان کی اس حرکت کو جتائے گا اور انہیں خیال بھی نہ رہے گا، انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور وحی کیا ہے؟ الہام جو دل میں خیال آئے کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جرم تم ان کو باور کراؤ گے جب وہ ذلیل و خوار ہو کر آئیں گے۔ تو کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور تم ان کو ان کی حرکت جتاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے زندہ بھی رہو گے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آئے گا کہ یہ تمہارے آگے تمہارے پاس آئیں گے۔
وجاءوا اباهم عشاء يبكون، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، سسکتے بلکتے دھاڑے مارتے ایکٹنگ کرتے ہوئے آئے۔ قالوا کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ ایسے بے وقوف تھے کہ کرتا لے کر آئے اور کرتا خون سے اس کو لت پت کر کے لے کر آئے، تو حضرت یعقوب نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ بتاؤ بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا، میرے یوسف کو کھا گیا اور کرتا ویسے ہی محفوظ ہے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور ان کے کرتے پہ جھوٹ موٹ کا خون لے کر آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے جو بات تم بنا رہے ہو۔ وجاء سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور پکار اٹھا وہ خوشی یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِدُعَاء، اور انہوں نے مال تجارت قرار دے کر انہیں چھپا لیا، حالانکہ جو وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔